سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بہترین اور عظمت والے کاموں میں سے ہے جو بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی ایک فضیلت کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہمارا یہ ورد ہو جائے، یہ وظیفہ ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کرنے والے بن جائے۔ دیکھیے انشاءاللہ رحمت الہی کا کیسا حصار نصیب ہوگا اور درود و سلام کی کیسی بہار ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید قرآن رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، پھر جس دن آنکھ چندھیائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے۔ ولو ألقى معاذيره، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سنا جائے گا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ إن علينا جمعه وقرآنه، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، تو جب ہم اسے پڑھ چکے
اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو. ثم إن علينا بيانه پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة کوئی نہیں، بلکہ اے کافروں تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، ووجوه يومئذ باسرة اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تظن أن يفعل بها فاقرة سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق ہاں ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، وظن أنه الفراق اور وہ سمجھ لے گا یہ جدائی کی گھڑی ہے. والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. إلى ربك يومئذ المساق اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے. فلا صدق ولا صلى اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی. أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى تو اس سے دو جوڑے بنائے، مرد اور عورت. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے. مدرسہ کے ناظرین، سورہ قیامہ کی آیات بینات اور ان کا ترجمہ ہم نے ملاحظہ کیا. کیا مضامین، کیا مفاہیم اس سورہ مبارکہ میں ہے، ترجمے میں بیان تو ہوئے، لیکن آئیے کچھ پوائنٹ وائز اس کو لے کر چلتے ہیں اور تفسیر صراط الجنان میں جس انداز سے بیان کیا گیا اس کی وضاحت کو سنتے ہیں. سورت کا تعارف بیان کرتے ہوئے لکھا گیا کہ سورہ قیامہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 2 رکوع اور 40 آیات ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ قیامہ ہے. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کا جواب دیا گیا ہے. اور اس سورت کے مضامین میں مزید یہ بھی ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے دن اور نفس لوامہ کی قسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا. قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ اس دن کی ہولناکی دیکھ کر آنکھ دہشت اور حیرت زدہ ہو جائے گی، چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے اچھے برے سب عمل بتا دیے جائیں گے اور اگر اس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ
یاد کرنے کی جلدی میں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا، اسے پڑھنا اور اس کے معنی و احکام کو بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ دو طرح کے ہوں گے، بعض کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے، جبکہ بعض کے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔ نظر کی سختیاں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کو رب عز و جل کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس صورت کے آخر میں مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی، اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کر دیا تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خدائے احکم الحاکمین ارحم الراحمین کہ یہ عظیم شان ہے کہ اس نے انسان کو جب وہ کچھ نہ تھا اس کے بعد وجود بخشا، اور جب وجود پا کر یہ گریجولی اپنا پروان چڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا، اور اس کے بعد اپنی قبر کی طرف آخری منزل، وہ بھی یہ سارے پیریڈز جسے نصیب ہو گئے سو ہو گئے، سب کو نہیں ہوتے، لیکن بہرحال انسان کی زندگی کا سرکل یہی ہے۔ جب بڑھاپے میں بھی انسان پہنچ کر قبر میں اترتا ہے تو گویا یہ سارا سرکل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جس رب نے پیدا کیا تھا، پروان چڑھایا تھا، طاقتیں دی تھی، اب اس نے جب اس عمر کے حصے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ جب دوبارہ انسان ایک محتاج سا ہے، دوبارہ انسان بہت سی چیزوں کی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اور دیکھنے میں، سننے میں پہلے جیسی وہ طاقت اور جلدی نہیں رہی، بلکہ اعضاء میں کمزوری آ چکی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اب تمہارا کوچ تمہارے رب کی طرف ہے۔ اب بڑھاپے کے بعد اگلی منزل کیا ہے؟ پھر بس انتقال ہی ہے، موت ہی ہے۔ وہ بھی جس کو نصیب ہو جائے، جوان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تبھی انتقال ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم بالآخر دنیا سے جس عمر میں بھی جائیں، جس رب نے ہمیں پہلے پیدا فرمایا تھا اور ان زندگی کے سارے مراحل سے ہمیں گزارا ہے، جب ہم زندگی کو ختم کر چکے ہوں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اینڈ ہو جائے گا اس کا، اس کے بعد بھی دوبارہ زندگی دی جائے گی، قیامت میں اٹھایا جائے گا اور رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر اس زندگی میں جو کچھ کیا اس کا حساب دینا ہے، اور کوئی معذرت بتایا گیا کہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہی زندگی ہے، اس کو کیسا گزارنا ہے؟ میرے خیال سے تو ایسا ہی گزارنا چاہیے، اور ایسا ہی گزارنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ جس کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہونا ہے نا، اسے جب اس کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ کریم نظر فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ تو کوئی بعید نہیں ہے اس کی رحمت سے، اس نے اپنی شان رحیمی کا یہ اظہار کرتے ہوئے، اپنی شان کریمی کا اعلان فرماتے ہوئے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سیئات حسنات بن جاتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت فرما دے۔ ہم اس سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اس کی نگاہ رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے یہ مضامین مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بلا رہے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے کہاں فرار ہو کر جا رہا ہے، اس سے کہاں پیٹ پھیر رہا ہے، اپنے رب کی طرف آئے، یہاں لو لگائے، بخشا جائے گا، معاف کیا جائے گا، اس پر انعام کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت میں رہے گا، آخرت کے انعامات سے بھی حصہ ملتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق دے،
اس کے مضامین کو سمجھنے کی سعادت دے۔ جیسے جیسے بندہ قرآن پڑھتا سمجھتا جاتا ہے، دل میں معرفت الہی کا دفتر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، علم نافع سے سرفراز فرمائے۔ سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ آج کا موضوع میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہماری پہچان۔ ہماری پہچان کس سے ہے؟ ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ ہمارے وہاں سے آگے چلے جانے کے بعد، محفل کے ختم ہونے کے بعد ہمیں کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ کون آیا تھا، کیسا تھا، اچھا تھا یا برا تھا؟ ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں وہ غیبت میں آ رہا ہے، وہ کس میں آ رہا ہے، تہمت میں آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بات ہو رہی ہے ہماری پہچان پر۔ ایک بندہ کسی محفل میں آتا ہے، کوئی خوشبو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جناب فلاں پرفیوم یوز کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہیں آتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آئے گا نا تو مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھیں گے۔ کوئی بندہ جاتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر بچے بھی جو ہے وہ چھپ جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے، سناٹا ہو جائے گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا کردار کیسا؟ اس پر انشاءاللہ آگے بات کرنی ہے۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور عمر بھائی سے عرض کرتے ہیں کہ کلام سلسلے میں شامل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک
خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا خاکی تو آدم جد آلہ 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 ہے ہمارا اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں 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 یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم اس خاک پہ قربان اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا ہم ہو گئی پوچھتے فلکستان زمین سے ہم ہو گئی پوچھتے فلکستان زمین سے ہم ہو گئی پوچھتے فلکستان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے سن ہم پہ مدینہ ہے سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا سن پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا 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 جو ہے در کرار جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا 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 اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ
سمجھے اس خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شہ بدخواہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بدخواہ ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بدخواہ ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائیں، آباد رضا جس پہ، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا شامل کیا گیا، اور بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ عمر بھائی نے پڑھا، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بات تو یہی ہے، بات تو یہی ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، خاک سے بنائے گئے ہیں اور خاک میں ہی لوٹا دیے جائیں گے، قبر میں اتار دیے جائیں گے، اور پھر اسی خاک سے دوبارہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور حاضر ہونے کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے، زندہ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاک کے غرور کو ختم کرے، تکبر کو ختم کرے، اور ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ ہماری پہچان عاجزی ہے یا غرور ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچتے ہیں سب اپنا اپنا جائزہ لیں، کیونکہ آج تو بات ہم نے کرنی ہے ہماری پہچان پر۔ ہماری پہچان ہمارا خوش لباس ہونا ہے، خوش آواز ہونا ہے، خوش مزاج ہونا ہے، یا خوش کردار ہونا ہے، یا ہماری پہچان میں خوشی مائنس ہے، خوش کی جگہ بد لگا لیں تو بھی یہ ساری ہی باتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حسن جو ہے نا، اس کی ایک عمر ہے، یہ ڈھل جاتا ہے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی پہچان بنے، اور اس کی سیرت جو اچھے کردار والی ہو، تو وہ کردار بھی کیوں ہو؟ اگر میں مسکراتا ہوں تو کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی بھی کہیں نیت ہے یا نہیں؟ ہم اپنی پہچان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، جیسا بڑی بنیادی سی ایک بات ابتدا میں کر رہا ہوں، پھر گفتگو کو آپ نہیں آگے بڑھانا ہے، لیکن ہم اپنی پہچان کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت سارے انداز اختیار کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اپنی پریزنس شو کرتے ہیں۔ بس وہ پریزنس شو کرنا ہی کافی ہوتا ہے کہ بھئی بندہ ہے
اور پھر جو جو صلاحیتیں اس میں وہ آہستہ آہستہ لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے تو اس کی کیا کوالٹیز ہیں، کیا پہچان ہے اس کی۔ لیکن ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہے تو ہماری پہچان تو بنتی بنتی بنی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی بھی ہوگا اور انشاءاللہ جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا، اور اس رضا کی برکت سے ہمیں بہت ساری نیکیاں بھی ملیں گی۔ لیکن اگر صرف دنیا کو راضی کرنا اور اپنی پہچان بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا ہی حاصل ہو جائے گی تو پھر دنیا تو حاصل ہو جائے گی، کیا رب کی رضا بھی حاصل ہو پائے گی؟ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، اس کو ہم سوچیں اور اس پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ لوگ اپنا اچھا اخلاق کرتے ہیں، اچھا کردار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنے ریسیپشن پر کسی ایسے بندے کو نہیں بٹھاتی جس کا منہ سوجا ہوا ہو، جو بد اخلاق ہو، جو برے انداز سے بات کرتا ہو، کیونکہ وہ کسی بھی آنے والے کے لیے توجہ کا پہلا مرکز ہے۔ وہاں سے اگر بات بگڑ گئی تو پھر اسے آگے جا کر بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ مزاج میں چڑچڑاپن ایسا شامل ہو چکا ہوگا۔ تو مسکراتے چہروں کا انتخاب کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اہل ہو اور اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا ہو، پبلک ڈیلنگ پر اس کو کوئی ملکہ حاصل ہو، کوئی اچھا ایسا بندہ ہو جو کیچی طبیعت ہو اس کی۔ لیکن کس کے لیے؟ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کیا، اس کو بہرحال سوچنا ہے۔ لیکن میں چاہوں گا شاہ صاحب کہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی اور جس طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً ایک مسلمان کے اخلاق میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کی گفتار اتنی بہترین ہونی چاہیے کہ انسان باقی نہ رہے، جب دنیا سے تو جانا ہی ہے لیکن اس کی اچھی یادیں باقی رہ جائیں، کیا بات، بہت اعلیٰ کردار باقی رہے۔ اچھا، بعض اوقات خالد بھائی انسان تو چلا جاتا ہے لیکن کردار اس کا پھر بھی باقی رہتا ہے، انسان کی جو فکر ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، انسان کا مشن باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم اپنا کردار کیسا بنا رہے ہیں۔ کسی نے کہا شاہ صاحب جی۔ بعد میرے مرنے کی کاش لوگ یہ بولیں، بعد میرے مرنے کی کاش لوگ یہ بولیں، آدمی تو اچھا تھا مر گیا مدینے میں۔ مر گیا مدینے میں، اللہ اکبر۔ کاش کہ یہی دیکھیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اگر کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے آدمی اچھا تھا، ہاں، آدمی اچھا تھا۔ حضور نے فرمایا نا وجبت، واجبت، یہی حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب جنازہ گزرتا ہے تو لوگوں نے اچھائی بیان کی تو حضور نے فرمایا واجبت، ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے برائی بیان کی، حضور نے فرمایا واجبت، دونوں کے لیے واجبت۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہے اس میں، دونوں کے لیے آپ نے کیا فرما دیا کہ واجب ہے؟ مضمون ہے اس طرح کا حدیث پاک کا۔ فرمایا تم نے جس کے اچھے اخلاق کو بیان کیا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کے برے اخلاق کو بیان کیا اس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یعنی اخلاق کا دیکھیں کہ جو معیار ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس اخلاق کی بنا پر، اچھے اخلاق کی بنا پر انسان جنت میں داخل ہو رہا ہے، اچھے اخلاق کی بنا پر انسان جنت کے منازل کو طے کرے گا، جنت میں مقام پائے گا، اور وہیں پر اگر اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق ہیں جنہیں بد اخلاقی کہا جاتا ہے، برا اخلاق ہے، وہی پھر جہنم کی راہ کی طرف بھی چل پڑے گا۔ اب یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارا اخلاق ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے برے اخلاق کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا کہ برا اخلاق کیا کیا ہے۔ یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ اخلاقیات میں کیا کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی سے لڑائی نہ کرنا یہی اخلاق ہے، اچھا یہی اچھا اخلاق ہے، یا کسی سے لڑائی کر دی تو یہی برا اخلاق ہے۔ اخلاقیات میں بہت کچھ آ جائے گا۔ آپ اب سب سے پہلے اپنے کردار پہ غور کریں کہ میں جو بول رہا ہوں آیا سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر تو آپ سچ بولتے ہیں یہ آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کا یہ برا اخلاق ہے، آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں یہ آپ کا برا اخلاق ہے، آپ کسی پر تہمت لگا رہے ہیں یہ آپ کا برا اخلاق ہے، آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہیں یہ آپ کا برا اخلاق ہے۔ ان ساری چیزوں سے، برے اخلاق سے
ہمیں دین اسلام منع کرتا ہے، اور اسلام ایک بہترین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ لفظ ہم بارہا سنتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ہم پڑھیں، اسلام کے اصولوں کو ہم پڑھیں تو اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین قوانین مہیا کرتا ہے، بہترین انداز ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہم کس کو رول ماڈل کی حیثیت دیں، اور پھر ہم ان کو فالو کریں، ان کی اقتداء کریں، ان کی اتباع کریں، اور پھر ہم اپنی زندگی کو بہترین زندگی گزار سکیں۔ میں اپنے آپ میں غور کروں، میری حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیش نظر کون سی ہستی ہے۔ اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہترین ذات ہے کہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، اقتداء کرنی ہے، جن کو تم نے فالو کرنا ہے، جن کے پیچھے، جن کے نقش قدم پر آپ نے چلنا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اگر ایک والد ہے تو والد ہونے کی حیثیت سے دیکھیں کہ میں اگر والد ہوں تو والد کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا کریمانہ انداز تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کتنا کمال کا تھا۔ ساری دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لیکن جب سیدہ کائنات آتی ہیں، حضور ان سے فرماتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیار تھا۔ انہیں اپنے پاس بٹھانا، انہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر پر جانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات سے پیار فرمائے، واپس جب سفر سے واپس آنا سیدہ کائنات سے ملاقات فرمانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دیے۔ دیگر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیار فرماتے، جب جبریل امین نے آ کر دو میں سے ایک کا اختیار کرنے کا فرمایا تھا، اس وقت ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادے حضور کی گود میں تھے، دوسرے امام حسین حضور کی گود میں تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پیار فرما رہے تھے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ شوہر ہیں، شادی شدہ ہیں، آپ شوہر ہیں، ایک شوہر کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آج گھروں میں خالد بھائی بہت سے فتنے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اچھا بعض اوقات معاذ اللہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو شروع کے یہ 4-5 سال بیان کیا ہے، جو لوگ تجزیہ کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ صرف 4-5 سال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے ہوتے ہیں، اس میں اگر نہ سمجھے نا تو پھر یہیں پر آ کر خرابیاں ہوتی ہیں، اور شروع میں ہی ان کی معاذ اللہ طلاق کی صورت بنتی ہے۔ یہ 4-5 سال ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تو دونوں کے لیے ہی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور کا عمل کیا ہے، حضور کا کردار کتنا پیارا ہے، حضور کی گفتار کتنی پیاری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو آگے حکم ارشاد فرمایا، اس بات کو سمجھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، تو وہ کاٹتا ہے سب کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں اختصاراً یہ عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام اٹھے اور چل پڑے۔ اچھا اونٹ کے پاس، وہ اونٹ کہ جو پاگل ہو چکا ہو، کاٹتا ہو، کس قدر کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر وہ جانور ہے۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے کہا کہ ہم پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اونٹ ہے پاگل ہے، حضور علیہ السلام کی طرف نہ بڑھ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک باڑ میں ایک جگہ پر وہ اونٹ بند تھا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ جلدی سے حضور کے پاس آیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹ نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی سجدہ کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر اس نے اپنا مدعا بیان کیا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب اونٹ کو دیکھا نا سجدہ کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیا ہم اس اونٹ سے زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم سجدہ کریں، ہم سجدہ کریں؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں میری امت میں، میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے، سجدہ میری شریعت میں جائز نہیں۔ اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس ایک جملے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو کتنا بہترین سبق ارشاد فرما دیا۔ رہتی دنیا تک اگر عورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو لے لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کا مقام بیان کیا ہے، مرد کی شان کو بیان کیا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ درس یہ ضرور ملتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اتباع ضرور کرے، اس کی خدمت ضرور کرے، اس کی آگے جھکی رہے، اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے جو شریعت کے مطابق شوہر اس کو کہتا ہے۔ دوسری طرف آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شوہر کے لیے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اس کی کوئی عادت بری لگتی ہے، کوئی عادت تو بھلی لگتی ہوگی، اس طرح کا مضمون ایک ملتا ہے، کوئی عادت تو بھلی لگتی ہوگی۔ ہم دیکھیں خالد بھائی، حضور نے تو ارشاد فرمایا تم میں تو بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ جی حضور علیہ السلام کا یہ کتنا جانبین کو سمجھایا جا رہا ہے، جانبین میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اچھا، میں جو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں یہ جو فرمان ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت تو بھلی لگتی ہوگی، بہت ساری عادات جو عورت کی خصلتیں اچھی عادات ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی عادت تو ایک میں عرض کروں وہ ہے ایثار، قربانی۔ اب دیکھیں کہ عورت قربانی مرد کے لیے دیتی ہے، اپنے گھر بار کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس جب آئی ہے۔ اب مرد اگر اس ایک احساس کو یہ سمجھ لینا کہ اس نے میرے لیے سب کچھ قربانی دی ہے، میرے گھر میں آئی ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنا گھر تک چھوڑا ہے، صرف ایک اسی چیز کو سمجھ لیں تو یقین کریں ہماری زندگی، ہمارے گھروں کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ایک عمل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی پیار سے حمیرہ فرماتے ہیں، کبھی یہ بھی تو انداز ہو اپنے گھر والوں کا، گھر کا ماحول درست کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ۔ آپ کا اسٹیٹس کوئی بھی ہے، آپ چودھری ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، لیکن آپ گھر میں اپنے بچوں کے والد ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، مان لیں آپ اپنے بچوں کے والد ہیں، آپ اپنے شوہر بیوی کے شوہر ہیں، ماں باپ کے آگے ان کے بچے ہیں۔ آپ اپنا اسٹیٹس گھر سے باہر رکھ کر اندر داخل ہوں گے، آپ یقین کریں آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو ایک بہت بڑا آدمی ہوں، میرے پاس بڑا منصب ہے، معاذ اللہ میں ڈیگریڈ نہیں کسی کو کر رہا، یہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی سیٹ ہے، مثال کے طور پر میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں ناظم ہوں جامعۃ المدینہ کا، میں کہوں کہ میں گھر میں بھی ناظم ہوں تو میرا گھر نہیں چلے گا۔ جس طرح میں نظام جامعہ میں دیکھتا ہوں، میرا گھر میں وہ انداز نہیں ہوگا۔ میں اپنے بچے کے ساتھ، مجھے زمین پہ بیٹھ کے مجھے اس نے کھلانا ہے، مجھے اس نے چار بازو گھٹنے بھی ٹکوانے ہیں، بازو بھی نیچے کروا کے کبھی ادھر بھی بھگوانا، کبھی ادھر۔ یہ کیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگر یہی کہوں کہ نہیں میں ناظم ہوں، یوں کر کے بیٹھ جاؤں، میں حکم کروں گا تو یہ بٹن دباؤں گا سارے کام ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کہیں اٹھنا بھی پڑے گا، کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ اگر ہم اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہم اس کو لے لیں، یقین کریں ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی اور یہی ہماری پہچان بن جائے گی۔ آپ کا معاشرہ، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار آپ کو کہیں گے یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہے، اس لیے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاں پر ہے، کوئی جج ہے، قاضی ہے، تاجر ہے، وہ دیکھتا چلا جائے۔ اور حضور السلام کی سیرت سے تو رہنمائی ہر بندے کو ملتی ہے اور وہ حاصل کر سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں جو شاہ صاحب کی بات کا اگر میں چند جملوں میں یا ون لائن میں خلاصہ کرنا چاہوں تو ہماری پہچان اتباع رسول ہونی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کے کردار ہونے چاہیے۔ یہ مسلمان ہے اور اس کی اگر اصلاح کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے جو بھی پیراگراف ہے وہ پڑھوا دیا جائے۔ جہاں اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، یار تم تو نبی کو ماننے والے ہو، ذرا یہ پڑھو۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام اس معاملے میں کیا کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں رب العالمین نے اس بات کا مسلمانوں کو درس دیا ہے، حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو، ان کی بات کو مانو، انہیں اوبے کرنا ہے ہمیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اولو الامر ہے، اولو الامر کی پھر وضاحت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر میں صرف اسی لفظ کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور فرمایا اور اولو الامر کی جو ہے ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو. کیا بات ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور آخرت کا یقین رکھتے ہو تو یہ کر لو. یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، واہ واہ واہ، اس میں یہ بہتری ہے کیا بات. اور اس کی تعویل بڑی عمدہ ہے. سبحان اللہ. اس کا جو انجام کار ہوگا وہ تمہارے لیے بہت مفید ہوگا. واہ. اب جب بندہ اس لائن آف ایکشن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو پھر زندگی میں کوئی بھی مرحلہ آ جائے وہ سوچے تو صحیح کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز کیا تھا، بات. تو خود رہنمائی ہوتی چلی جائے گی کیا بات. اور بات بگڑنے کے بجائے انشاءاللہ سنورتی چلی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ انداز زندگی دیکھیے تو حدیبیہ میں جو کچھ معاملہ ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ظاہری طور پر ایک قدم پیچھے ہی لیا نا. یعنی وہ سارے حالات کو بندہ پڑھتا ہے صلح حدیبیہ کو اور صلح نامے کو، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اوروں کی باتوں کو تسلیم کر لیا، ان کے مطالبات کو رکھ لیا سامنے کہ چلو ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ اخلاق حسنہ ہی تھے جو بعد میں لوگ بعد میں بھی بتاتے تھے کہ ہم نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز حدیبیہ کے موقع پر دیکھ کر ہی حیران ہو گئے تھے کہ اگر یہ اپنے نفس کے لیے آئے ہوتے اور اپنا آپ انہوں نے سامنے رکھا ہوتا تو پھر کوئی کر و فر کے ساتھ جب آگے نکلتا ہے تو وہ پھر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. وہ کہتا ہے بھلے میں مر جاؤں لیکن اپنے بات سے پھروں گا نہیں، اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا. یہاں اللہ پاک کے نبی نے احرام باندھنے کے بعد احرام کھول دیا، قربانی کر دی. وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن جب اس کے نتائج دیکھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب بھی یہ کہا کرتے تھے کاش ہم نے جیسے ہی حضور نے فرما دیا تھا فوراً ہی قبول کر لیا ہوتا، اس پر کوئی مزید گفتگو نہیں کی ہوتی. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی شان ہے کہ کام اس طرح سے کیا جائے. تو ایک سبق ہمارے لیے یہاں جو ہے وہ کبھی کبھار گفتگو میں کوئی جواب نہ دے کر بھی، لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ فلاں نے اس کی بولتی بند کر دی. بس اس جملے سے اور اس چھوٹے سے تانے سے بچنے کے لیے ہم زبان کھول کر اگلے کے دل کو وہ چھنی کرتے ہیں کہ وہ بھی بیچارہ تڑپتا بلکتا رہے اور پھر ہماری انا کو بھی تسکین ملتی رہے، اگرچہ بعد میں ہمارا ضمیر ہم کو بھی ملامت کر رہا ہو لیکن انا کو تسکین ہو جائے. یہ اگر جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے آپ کے خلاف کچھ کیا بولا، اگر آپ سننا ہی چھوڑ دیں نا جواب اللہ کی رضا کے لیے، یقین کریں یہی اس کے لیے سب سے بڑا جواب ہے. اس نے مر جانا ہے. یہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ ہے جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو میں نے تحریروں میں تقریروں میں اور ہر اعتبار سے میں نے جس کی مطلب معاذ اللہ تذلیل کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہے کہ جب آپ اپنے مشن کی طرف چلیں گے نا، اپنی نظر اللہ اور اس کے رسول کیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے دشمنی ہے. آپ اپنے سارے کام جو آپ نے شروع میں نیت کو لیا ہے نا، نیت اگر ہماری درست ہوگی نا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگی تو یقین کریں یہی سب سے بڑا اس کا جواب ہے. اس نے خود ہی خاموش ہو جانا ہے. ممکن ہے کہ وہ آپ کی محبت میں آ جائے دوبارہ، وہ آپ سے پیار کرنے لگے کہ بھئی میں اس کے مخالف کتنا ہوا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے خلاف، لیکن یہ تو ماشاءاللہ کیسا دین اسلام کو فالو کرنے والا ہے. حضرت اللہ کی یوسف علیہ رضا کے لیے السلام کا قصہ پڑھیں نا آپ قرآن مجید جی، جسے رب العالمین نے احسن القصص کہا، بہترین قصہ کہا. حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے کیا معاملہ ہے، وہ کہاں کہاں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پیچھے کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یوسف علیہ السلام جب شاہی تخت پر براجمان ہے تو ہر جگہ سے اپنے بھائیوں کو نواز رہے ہیں، نواز ہی رہے ہیں. جو وہ لے کر آئے غلہ خریدنے کے لیے ساز و سامان مال و اسباب وہ لے لیا، غلہ دے دیا اور پھر اپنے خادموں کو فرمایا کہ جو ان کا مال ہے جو ان سے سامان لیا ہے غلے کے بدلے میں وہ بھی واپس کر دو. کیا بات، کیسی محبت ہے. اور پھر اس اخلاق کا نتیجہ کیا ہوا
اس کا نتیجہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، 11 ستارے، سورج، چاند، یہ سب میں نے دیکھے کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بالآخر جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ، سارے بھائی، یہ سب آتے ہیں آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، تو وہی بھائیوں کو معاف کرنا، بھائیوں کے ساتھ شفقت کرنا، ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لینا، محبت کی وجہ سے یہ سارا کام کرنا، بالآخر وہ محبت، وہ معافیاں کس بات کا کیا زبردست نتیجہ سامنے لے کر آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ سب جھک رہے ہیں۔ بہرحال یہاں 2 دفعہ بات سجدوں کی ہوئی، تو اس بات کو ذرا پیش نظر رکھ لیں۔ قبلہ ثاقب شاہ صاحب نے بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام نے سجدے کے حوالے سے ممانعت فرمائی کہ اس امت میں سجدہ روا نہیں ہے۔ شریعت کے مسائل نبی پاک علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یوں ہی ہے کہ سجدہ عبادت جو ہے وہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور اگر سجدہ تعظیم کرے گا تو بھی حرام کام کرے گا، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔ پچھلی امتوں میں یہ معاملہ تھا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہوا کرتا تھا، تو وہ مرحلے وہیں تک رہے۔ اس امت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کو سجدہ نہیں کرے گا، اس کے لیے نہیں جھکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 بھائی بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے بھی گفتگو فرمانی ہے۔ سعد بھائی، کیا پہچان ہے، کیسی ہونی چاہیے؟ ایک پہلو تو یہ لیا کہ اتباع رسول ہو، اور پھر اس میں ذیل العنوانات کافی سارے آئے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ہے کہ جب بندہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اخلاق اچھے رکھتا ہے، اپنا کردار اچھا رکھتا ہے، تو لوگ اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی یاد رکھتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، اور اس کے جو نیچے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ باپ ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ حسن اخلاق والا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کی اولاد بھی اپنی اولاد کے ساتھ وہی بیہیو کرے گی جو آپ کو دیکھا کرتی تھی کہ ہمارے والد ہمارے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو اخلاق جو ہے نا، اخلاق کے اندر صرف شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ صرف اچھی گفتگو کر لینا، صرف ان کے دل جوئی کر دینا، یہ صرف اخلاق کے اندر نہیں آتا، بلکہ اخلاق کے اندر ایک چیز بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دینا، جو ہماری شریعت نے ارشاد فرمایا۔ آپ دیکھیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو صحابہ نے جب حضور کا عمل دیکھا نا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تھا، آپ نے زندگی کو کیسے گزارا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی اپنے گھر پر دعوت کی، تو جو گھر کے اندر جو کھانا تھا وہ صرف ایک فرد کا تھا، حالانکہ وہ دوسرے صحابی جنہوں نے دعوت کی ہے میزبان، ان کو بھی کھانا ہے، ان کی اہلیہ ہیں ان کو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا صرف ایک فرد کا تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی اہلیہ کو کہا کہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دو، اور وہ جو مہمان صحابی تھے ان کے آگے کھانا رکھ دیا، اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے چراغ بجھ چکا ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ تو اب انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہ یار وہ یہ سمجھیں کہ میں اکیلا نہیں کھا رہا بلکہ میرے ساتھ میرے سامنے والا بیٹھا میزبان بھی کھا رہا ہے تو وہ سکون سے کھا لیں گے، تو ان صحابی نے سکون سے کھایا، لیکن جو میزبان تھے انہوں نے نہیں کھایا، ان کی اہلیہ نے نہیں کھایا، ایسے ہی سو گئے رات کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود محتاج ہیں، اگرچہ ان کو خود ضرورت ہے، لیکن یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جنگ یرموک ہمارے سامنے ہے کہ جنگ یرموک کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اتنے شہادت کے قریب تھے، بالکل زخموں سے چور چور تھے، تو ایک صحابی نے ایک ندا دی تھی کہ پانی کی طلب کی تھی، تو ایک قاصد پانی لے کر آیا، تو پیچھے سے ابھی پانی دینے ہی والا تھا، دوسرے صحابی کی آواز آئی مجھے بھی پانی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یار دوسرے صحابی کو دے دو۔ جب ان کو دینے لگے تو انہوں نے کہا، تیسرے صحابی کی آواز آئی پانی کی طلب ان کو بھی تھی، انہوں نے آواز لگائی، تو جب ان تک پانی پہنچایا گیا
تو انہوں نے کہا کہ پہلے والے کو دیا جائے، لیکن جب وہ قاصد پہلے والے تک پہنچے وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے تک پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، تیسرے تک پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور اس کی کمال مثال آپ دیکھیں ہجرت مدینہ کے موقع پر، جب مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے اپنا بزنس چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا خاندان چھوڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کی پراپرٹیز ہیں، نہ ان کا بزنس ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تآخوا فی اللہ اخوان اخوان، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اب جب وہ بھائی بھائی بنے تو ایسے بنے کہ ایک انصار صحابی نے اپنی آدھی پراپرٹی مہاجر صحابی کے نام کر دی اور آدھا مال ان کو دے دیا کہ تم ہمارے بھائی ہو، اگرچہ خاندانی اعتبار سے خونی رشتہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن اسلام کا رشتہ موجود ہے۔ تو یہ ایثار ہے جس کا قرآن ہمیں درس دیتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ایثار کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یہ جو ایثار نہیں کرتے نا، جی تو اس کی دیکھیں بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج بندہ سامنے والے کو اپنا نہیں سمجھتا۔ اس کی مثال دوں کہ آج باپ ہے نا، باپ پورا دن گھر سے نکلتا ہے اور وہ کماتا ہے، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، اگر اس کے کام ہے وہ بائک پر جا کر پورے شہر کے اندر گھومتا ہے، سپلائی کرتا ہے۔ وہ کما کیوں رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور پھر اس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے، پیسے کم ہیں لیکن اس کے بیٹے نے کچھ خواہش کر دی، بیٹی نے کچھ خواہش کر دی، ان کی خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھی ایثار ہے کہ وہ اپنی جان کو پیچھے رکھ کر دوسروں کو ترجیح دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے اپنے بچوں کو ترجیح دینے کی؟ وہ اپنے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس لیے وہ ترجیح دے رہا ہے۔ تو وہ جو سامنے رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کا خاندان والا ہے، اس کے بھی تو آپ پر حقوق ہیں۔ آپ اگر اس کو کچھ نہیں دے رہے، آپ کہہ رہے ہیں جناب صرف میرے پاس ہی رہے، اس کے پاس کچھ نہ جائے، تو یہ ایثار کے خلاف ہے۔ ایثار یہ ہے آپ سامنے والے کو اپنا سمجھیں، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی، آپ کا خونی رشتہ اگرچہ نہیں لگتا، مسلمان تو ہے، اسلام کا رشتہ تو ہے کہ سب انما المؤمنون اخوہ، یہ تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا نا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ جو ایثار کرنا ہے نا، یہ بھی بندے کی ایک پہچان ہے کہ بندہ اس سے بھی اپنی پہچان کو بنا لیتا ہے۔ اور ایک کمال بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ تم سب آپس میں محبت کیا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ہم کیسے محبت کریں؟ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کو عام کر دو، سلام پھیلا دو، نتیجہ یہ نکلے گا تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ آج آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ایک دکان ہے، دکان والے کے سامنے سے آپ گزرے، اس کو سلام کرتے ہوئے چلے جائیں، روزانہ آپ جائیں گے، روزانہ اس کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی دن آپ بیمار ہو گئے اور اس کو سلام نہیں کر سکے، وہاں سے آپ کا گزر نہیں ہوا، وہ سوچے گا کہ یار آج وہ بندہ نہیں ہے جو روزانہ سلام کیا کرتا تھا۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ مثال دے گا، وہ بلڈنگ میں سامنے بندہ رہتا تھا نا، اس کا انتقال ہو گیا، بڑا کمال بندہ تھا، جب بھی آتا تھا سلام کیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کی مثال لوگوں کے درمیان، لوگوں کے اندر قائم رہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ سارے افعال کرنے پڑیں گے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب فلاں ملک ترقی کر گیا، فلاں لوگ جو ہے وہ بڑے اسٹیٹس پر پہنچ گئے، حالانکہ ہم دیکھیں نا وہ قرآن اور حدیث کے اصول پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی بکورنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ ہماری صبح کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ آج دیکھیں وہ بندہ جو اسلامک ملک کے اندر رہتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے بزنس کے اندر میری برکت نہیں ہے، میں جاب ڈھونڈنے جاتا ہوں، مجھے جاب نہیں مل رہی۔ اب دیکھیں، اور دوسرا اس کا عمل کیا ہوتا ہے، پوری رات باہر گیدرنگ کے اندر بیٹھا ہے، صبح جب برکت والا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہونے والا، وہ جا کر سو جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، اشراق چاش بندہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں رزق کے لیے دعا کرے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اور رزق طلب کرنے کے لیے نکل جائے، تو اس کی ضرور مدد ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ جن ممالک کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جناب وہ ترقی کر گیا، وہ فلاں مقام پر پہنچ گیا، بزنس کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، معاشی اعتبار سے بڑا ترقی کر گیا، تو وہ اسلام کے اصول کو فالو کر رہے ہیں، وہ اسلام کے اصول کو فالو کر کر اوپر پہنچ گئے، اور ہم جو ہیں مسلمان ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے پیچھے رہ گئے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی پہچان بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہماری کامیابی ملے گی۔ آپ نے بات کی، اور آپ کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ جب میری پہچان یہ ہے کہ کوئی میرے پاس کام لے کر آتا ہے تو میں ایسے شو کرتا ہوں کہ جیسے میرا انتقال ہی ہو گیا ہے، تو وہ اگلا بندہ کیوں میرے پاس کام لے کر آئے گا؟
کام مجھے جب مصیبت لگتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں بھائی تو مصیبت میں نہ آ، تو مصیبت میں آئے گا تو ہم بھی مصیبت میں آ جائیں گے، لہذا آپ کو کام ہی نہیں دیتے، کسی اور سے کروا لیں گے۔ ایک بندے کی گاڑی خراب ہو گئی اور کسی مکینک کے پاس چلا گیا، مکینک کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ روزگار آیا ہے، جی لیکن وہ بولے ابے یار کیا مار کے لے آتے ہو، گاڑیاں خراب کر کے لے آتے ہو۔ تو بھائی آپ کا جو کام تھا وہ آپ خوش دلی سے کرتے اور آپ اگلے کو بتاتے کہ اس کو یہ ابھی میں نے ٹھیک کر دیا لیکن اس کی یہ احتیاط ہے، اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ اس سے ملتے تو سارا کام ہو جاتا۔ اب آپ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کی پہچان بورنگ سا اسٹائل ہے، بغیر مسکراہٹ کی زندگی ہے۔ آپ کی پہچان سوری میری پہچان بورنگ سا اسٹائل ہے، بورنگ سی میری زندگی ہے، پھیکی مسکراہٹ ہے، اور لوگوں کے سامنے صرف مصیبتیں بیان کرتے رہنا ہے، کام کے وقت سوتے رہنا ہے، صبح کے وقت میری پہچان یہ ہے کہ یہ ارے ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں جناب، اس دہلیز پر پہنچ گئے ہیں کہ اب یہ والدین کو کما کر کھلائیں، لیکن صبح اٹھا نہیں جاتا ان سے۔ تو جب یہ پہچان ہے تو پھر بعد میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ پہلے والدین ہی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا دلچسپ ایک ٹاپک اور ایک دلچسپ پہلو ہے۔ پہلے والدین سارے خاندان میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہیں اٹھتا صبح، بھائی ہمارا بچہ صبح نہیں اٹھتا۔ پھر ایک دم سے کبھی اس کا روزگار لگ جائے تو پھر فکر ہو جاتی ہے کہ رشتہ کرو۔ جی اب سارے خاندان کو تو آپ بتا چکے ہیں کہ یہ کس قدر نکما ہے، کس قدر نالائق ہے، کس قدر سست ہے، سوتا ہے تو سوتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہے تو کھاتا ہی رہتا ہے۔ جب یہ ساری کوالٹیز آپ رکھ چکے ہیں پورے قبیلے کے سامنے، تو اب بتائیے کہ کوئی رشتہ کیوں دے گا؟ کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اور بچوں کی تربیت خود کرے، ان کی شکایتیں نہ لگائیں۔ لوگ صرف شکایتوں سے مزہ لیتے ہیں، اور دو لسٹیں سب کے پاس دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، ایک گڈ لسٹ ہے، ایک بیڈ لسٹ ہے۔ آپ اپنے بچے کا یا جس کا بھی آپ تعارف کروا رہے ہیں سامنے والے سے، اس کو جس سے تعارف کروا رہے ہیں اس کی گڈ لسٹ میں شامل کر رہے ہیں یا بیڈ لسٹ میں شامل کر رہے ہیں۔ خوبی بتائیں گے تو آپ ہی کا بچہ، آپ ہی کی اولاد اگلے کی گڈ لسٹ میں شامل ہوگی، اور اس کی کوالٹی پتہ ہوگی تو آئندہ کبھی کام پڑے گا، آئندہ کبھی اس کو ضرورت ہوگی تو وہ اسی کو ڈھونڈے گا جو اس کی گڈ لسٹ میں شامل ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ تو ہم تعارف کیسا کروا رہے ہیں، پہچان کیسی بنوا رہے ہیں، یہ بہت سارا ہمارے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ رزق پر کچھ بات ہوئی کہ صبح کے وقت میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، مالک کریم رزق تقسیم فرمانے والا ہے۔ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رزق کے حوالے سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب کیا، اس پہ حکمت ہے کہ اگر اس کو مالدار نہ کرتا تو یہ پھر گناہوں میں پڑ جاتا، گلے شکوے کرتا، اللہ پاک پر اعتراض کرتا کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اور بعض اوقات کفر میں پڑ جاتا، گناہوں میں پڑ جاتا مالدار نہ بننے کی وجہ سے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطلب اس کو مال چاہیے، تو یوں اس کو مالدار کیا کہ اس کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا، اس کے اعمال کی حفاظت کا سامان کیا، اس کو سخاوت کی توفیق دے کر جنت کے اسباب کیے۔ اور رب کی مطلب حکمتیں ہم نہیں جانتے، ذرا کسی کو غریب کرنے میں ہی حکمت تھی کہ غریب رہے، اس کو اگر مال آیا تو یہ مغرور ہو جائے گا، غریبوں کے خون چوسنے شروع کر دے گا، غریبوں کو دبانا شروع کر دے گا، ظلم کی آندیاں چلانا شروع کر دے گا۔ مالدار کرتے ہیں، بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، ڈاکوؤں سے یا ایسی ٹیموں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، ان کی بالکل ترکیبیں ہوتی ہیں، بعضوں کی، سب کی نہیں کہتا میں، کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے نا تو پھر ان کو لوٹ جاتے ہیں، ان کو نہیں لوٹیں گے، ان کا بچہ اغوا نہیں کریں گے، پھر یہ کہ کسی کا قرضہ پھنس جاتا ہے ان میں سے تو یہ پھر ان بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں، اس کو دھمکی جاتی ہے، فون جاتا ہے، اتنے بجے پیسے آنے چاہیے ورنہ یہ تو یہ، وہ تو وہ، یہ ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے، یہ دنیا دیکھی والی ہے۔ حاجی صاحب بن کر مطلب بڑی یعنی کہ وہ عزت آبرو کے ساتھ جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بعض اوقات بدماش چھپا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھو میں ہر فرد کو نہیں کہتا، نہ کسی مخصوص فرد کو کہتا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے کے مجھے سنا رہا ہے، مجھے خود
ہر فرد کی معلومات بھی نہیں ہے، لیکن جنرلی مجھے معلومات ہے اس کی کہ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بدماش لوگ جو ان کے فیصلے کرواتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا، رشوتیں لے کر. رشوت یہ ہے کہ ہم دلا دیں گے تم کو، اتنے دینے پڑیں گے، یہ رشوت ہے حرام. پھر اس کو گالیاں دیں گے، اس کو دھمکیاں دیں گے، اس کی دھلائی کریں گے، فائرنگ کریں گے، کسی طرح بھی کر کے اس سے پیسے نکلوا کر جتنے میں طے ہوا تھا وہ اس کو دے دیں گے مالدار کو. تو یہ مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے. مالدار بننا جو ہے نا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. بہت مشکل ہے کہ کوئی مطلب 100% حلال رقم سے اس دور میں بہت بڑا مالدار بن جائے. یہ میرا تجزیہ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا کوئی ناراض نہ ہو، ناراض ہوتا تو آدھی روٹی کم کھائے. ہاں ہماری روٹیاں بچاؤ یار، غریب بھوک کو مر رہے ہیں. اگر مال کام کی چیز ہوتی نا، قارون کبھی غرق نہ ہوتا، زمین میں دھنستا نہیں. حکومت کام آتی تو فرعون دریا نیل میں غرق نہ ہوتا. حکومت کام آتی تو نمرود ایک لنگڑے مچھر کی وجہ سے ہلاک نہ ہوتا، مرتا نہیں ذلت کے ساتھ. سرداریاں کام آتی تو ابو جہل بچوں کے ہاتھوں میدان بدر میں مارا نہ جاتا. تو نہ سرداریاں کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، نہ مال کام آئے گا. کام آئے گا مولا کا کرم، اسی کا کرم. اسی کی بارگاہ میں ہم جھکے رہیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. جو بارگاہ خداوندی میں جھکتا ہے وہ بلندی پائے گا، جو اکڑتا ہے نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا، بیڑا غرق ہے اس کا، چاہے کتنا مالدار ہو، کتنا ظلم کی آندھیاں چلائے. یزید نے ظلم کی آندھیاں چلائی نا، اس کا تخت کب تک رہا؟ حالانکہ مرتے وقت بھی شاید اس کی 36-37 سال عمر تھی، اور 2 سال یا کچھ اتنا عرصہ اس نے وہ تخت حکومت و شیطنت کی تھی. حکومت کیا کی تھی بدبخت نے، اور بھی بہت سارے مسائل کیے تھے. کربلا والوں کو شہید کرنے، امام علی مقام کی شہادت وغیرہ کے علاوہ بھی اس کے بہت برے کارنامے ہیں. کیا رہا اس کا؟ نام تو امام حسین کا زندہ ہے نا، یزید کو تو لوگ پلید بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا سایہ اللہ رب العالمین ہمارے سروں پر دراز فرمائے. اور یہاں ہم ایک بات یہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہم جسمانی رزق کے لیے بہت ساری کوشش کرتے ہیں، تھوڑی کوشش بلکہ بہت ساری کوشش اللہ کرے ہم کرنے والے بن جائیں اپنے روحانی رزق کے لیے، اپنی روح کو بہتر کرنے کے لیے، اسے طاقت دینے کے لیے. اور روح کو طاقت ملتی ہے رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرنے سے. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں تو روح کو طاقت ملتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ بدن بھی جو ہے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو دونوں مل کر رب العالمین جل وعلا کے حضور ایک فرما بردار بندے کی حیثیت سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر نگاہ رحمت بھی فرماتا ہے، ان پر انعام بھی فرماتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے جسمانی رزق کے ساتھ ساتھ روحانی رزق کا بھی انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ نیکوں کی صحبت سے ملتا ہے. یہ مدنی مذاکرے سنیں گے انشاءاللہ، اس سے روحانی رزق میں ہمارے اضافہ ہوگا اور نیکیاں کرتے رہیں گے، روحانی رزق بڑھتا رہے گا. کالز ناظرین کی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے. ماشاء اللہ الکریم سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. اور آج کا موضوع ہماری پہچان. کسی نے کیا خوب کہا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا بات ہے جناب، واہ کیا پہچان ہے، زبردست. مزید کال دیجیے گا. سیزر حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس پروگرام کو دیکھ کے ہماری صبح کا آغاز ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہماری ایک فرمائش ہے بچوں کی، بیسیکلی فرمائش ہے کہ ایک کلام ایڈ کر لیں، میری نبی سے یوں ہی نہیں، اور اپنے پروگرام میں محمود عطاری صاحب کو لازمی بلائیں. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. اور اتنے شوق سے، اتنی محبت سے مدنی چینل دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے. میرا نام منیر رضا سیالوی ہے، میں اجرا شام مقیم سے بات عرض گزار ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے، ہم بھی مدینے جائیں گے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. اللہ کریم برکت دے. میرے خیال سے اگر یہ بات کی جائے کہ ہمارے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں
ریگولر کالر کن شہروں سے ہیں تو ان میں سے ایک حجرہ شاہ مقیم بھی ہوگا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. مختلف افراد یہاں سے ماشاءاللہ کالز کرتے ہیں. میسیجز کرنے والے بھی لاہور ماشاءاللہ ہمارا ریگولر شہروں کئی افراد یہاں سے میسیجز کر رہے ہیں, کالز کر رہے ہیں, اور بہاولپور سے مستقل میسیجز آتے ہیں, اور کہاں سے آتے ہیں, بہرحال ابھی سرگودا سے آتے ہیں جی, واہ کینٹ سے بھی آتا ہے, واہ کینٹ سے بھی آتے ہیں, سرگودا سے بھی آتے ہیں. واہ کینٹ تو ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ کی بہار ہے وہاں کی, آپ وہاں کی بہار ہیں اور وہاں آپ سے بھی بہار ہے. اللہ کریم برکت دے اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال کبھی سوچ رہا تھا میں کہ ایسا کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ آج ہمارے پروگرام میں زیادہ کالرز کس شہر سے آئے. چلیں آنے والے دنوں میں اس کو اور اچھے انداز سے پلان کر کے آپ کے لیے لائیں گے. مزید کال لیتے ہیں. محمد بلال اتاری مہر ضلع دادو سندھ سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے. خالد بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے زبیر اتاری کا جو کلام ہے نا, نیو اسٹوڈیو کلام نعمت بانٹ کا جسم تو وہ بھی شان گیا, یہ کلام سنا دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑی محبت کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پنجاب کے بہت سارے شہروں کا تذکرہ ہوا تھا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سندھ ایسے شامل ہوا ہے کہ مزہ آ گیا. اللہ کریم آپ کو برکت دے اور دادو والوں کو سلامتی عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا. نام محمد نیاز اتاری ہے اور میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں. نعت کا کلام کا الفاظ ہے, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. واہ واہ, اللہ پاک برکت دے. مزید. ناظرین فاطمہ تالیہ ہے, میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں. عمر بھائی مجھے یہ کلاس نہ دے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. واہ بھائی واہ, اللہ کریم برکت دے آپ کو بھائی, سلامتی عطا فرمائے. اتنے پیارا آپ نے کلام سنایا ہے ہمیں. ابھی ہم عمر بھائی سے سنیں یا نہ سنیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ نے بہت پیارا سنایا ہے. اچھا عمر بھائی بھی سنائیں گے تو ہمیں اچھا ہی لگے گا. یہاں میسج ہے جناب قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اچھا جی, نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ آج یہ سلام شامل کریں, تم پر سلام ہر دم اور بے حساب بخشش کی دعا. اللہ کریم خیر و عافیت عطا کرے, بے حساب بخشش سے بھی نوازے. یہاں فیصل آباد سے میسج ہے, بہت ساری اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا ہے جس میں روزوں کی نیتیں ہیں, درود پاک پڑھنے کی نیتیں ہیں, قرآن پاک پڑھنے کی بھی نیت ہو. اور یہاں فیضان رمضان جو امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی رمضان شریف کے حوالے سے بڑی بہترین کتاب ہے, گویا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اس کو بھی اگر ہم رمضان شریف کے آنے سے پہلے پڑھ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا, ذوق ملے گا, شوق ملے گا. روزہ رکھنے کی روحانیت اور ہی محسوس ہوگی جب ہم اس کے فضائل کو سمجھ کر, فضائل کو پڑھ کر پھر روزہ رکھیں گے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم اس کتاب کو بھی ماہ رمضان سے پہلے پڑھ لیں. اچھا جی, مزید میسیجز میں لے لیتا ہوں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, محمد نقیب اتاری صاحب کا یہ میسیج ہے, یہ کلام انہوں نے سننا ہے. اور یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, یہ کلام بھی سننا ہے. جزاک اللہ خیرہ. اور محتاج نظر ہے حال میرا, اس کلام کی فرمائش ہے. ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نہ, بہاولپور سے اس کلام کی فرمائش ہے. حسن یوسف اور ہے, طٰہٰ کا جلوہ اور ہے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, کلام سنا دے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی ایک میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں پروگرام کریں اور ایک نکاح کے بارے میں. ٹھیک ہے جناب. اور کیا ہے جی, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کتاب کا نام بتا دیں جس سے نعت رسول مقبول پڑھ رہے تھے عمر صاحب. عمر صاحب کون سی کتاب سے پڑھ رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا جو نعتیہ دیوان ہے ہدایت بخشش, اس سے کلام پڑھا گیا شروع میں. سبحان اللہ, اللہ پاک برکت دے. مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا یہ, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی اپلیکیشن کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, کتاب کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ جو نعتوں کی اپنی اپلیکیشن ہے, کیا نام ہے اس کا؟ نعت کلیکشن. نعت کلیکشن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امیر اہل سنت اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کے
جو دیوان ہے اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کے جو دیوان ہے وہ الحمدللہ اس میں شامل ہے. یعنی دیوان کہتے ہیں نعتیہ مجموعے کو. تو وہ جو نعتیہ دیوان ہیں ان کے وہ اس نعت کلیکشن موبائل اپلیکیشن میں موجود ہے. ایک اپلیکیشن میں یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہو سکیں گی. اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے نعت خوان اپنے موبائل میں اس اپلیکیشن کو رکھتے ہیں اور جب کلام پڑھنا ہو تو فوراً سرچ کا آپشن بھی موجود ہے. کوئی مضمون ذہن میں آیا کہ اب اس مضمون پر کلام پڑھا جائے تو بس وہ مضمون لکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہنٹس ملتے ہیں اور کہیں اچھے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. اس کی مناسبت سے کلام آ جاتا ہے, وہ پڑھ لیا جاتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی. علی شہزاد اتاری بھائی ہیں ماشاءاللہ, ہمارے مستقل میسج کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی, اور فرید نگر چیچا وطنی سے ہیں. جی بھائی چیچا وطنی بھی ماشاءاللہ ریگولر ہمارے پروگرام کا حصہ ہے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں میری نسبت جو ہے وہ ایک ولی اللہ سے ہے اور میں الحمدللہ اتاری ہوں اور میری یہ پہچان ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست پہچان ہے, اچھی پہچان ہے. قادری کہلانا, اتاری کہلانا اور اسی طرح نقشبندی, سہروردی, چشتی وغیرہ وغیرہ یہ باقاعدہ سلاسل طریقت ہیں اور ان کے ساتھ اگر بندہ وابستہ ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اچھا جی, امیر اہل سنت کی منقبت کے چند اشعار آپ نے سننے ہیں. ہفتہ اور اتوار سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ کیونکہ موبائل پہ دیکھتے ہیں اور ہفتہ اتوار کو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے, پھر موبائل وہ دیکھتے ہیں. صحیح ہے جی, زبردست. اللہ کریم برکت دے آپ کو اور سلامتی دے. بہرحال بچوں کے ساتھ مل کر دیکھیں اور انہیں بھی پروگرام دکھائیں. کہنا آسان ہے ویسے, ایسے دیکھنا دکھانا مشکل ہے. بہرحال بندہ کوشش کرے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ڈومین میں ہے, باقی کوشش بھی آپ پر ہے اور سیکھنا سکھانا سمجھانا یہ سب آپ ہی پر ہے. ہمارے پاس دعوت دینے کا آپشن ہے, وہ ہم دے رہے ہیں. وہ شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, یہ کلام سننے کی فرمائش کی گئی ہے. ڈجکوٹ سے میسج ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اچھا جی, سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مظفر گڑھ سے میسج ہے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. چھانگا مانگا سے بھی ماشاءاللہ آج انٹری ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ میسج تشریف لایا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اس کلام کی فرمائشی بات تو ایسا ہی ہے بھائی, سچی بات ہے, مان لینا چاہیے. اللہ کریم ہمیں آخرت سے دل لگانے والا بنائے اور دنیا میں تو بس دل لگانے کی جا مدینہ ہے, وہاں مدینے سے دل لگائے, مدینے والے سے دل لگائے, ان کی سنتوں کو اپنائے. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. کالز لیتے ہیں مزید اور پھر انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف آتے ہیں. جی کال دیجیے. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی. ہمیں آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجیے. اور وہ فنڈنگ چینل کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں. اور میرے بیٹے فراز میر حسن کی فرمائش ہے, دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تن آئی ہو, دل تو خلوت میں عجب مانا رائی ہو. یہ والی نعت سنوا دیں. آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام الیاس ساری ہے. میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا, کلام سنانے کا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام محمد اور اتاری ہے. میں جاپو سے بات کر رہا ہوں. آجا تو ناس داؤدا میں اللہ مستقاتے قدموں میں موت دے دے مدفن بلے ہمارے سلٹا لٹا مدینہ. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو برکت دے, سلامتی دے. اس دعا کو آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے, ہمارے حق میں بھی قبول کرے اور جب تک زندہ رکھے سنتوں کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہیں گے, رچے بسے رہیں گے تو انشاءاللہ
بہت موقع ملیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے کے، نیکی کی دعوت دینے کے، درس و بیان کرنے کے، نعتیں سنانے کے. تو انشاءاللہ خدمت دین کرتے کرتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جگہ عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میں محمد ظہور حسین شاہ بول رہا ہوں جنگ سے. یہ جی چاہتا ہے میں مدینے میں جاؤں، یہ نعت سنا دے. ہاں کیا بات ہے. میرے خیال سے یوں ہے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. عمر بھائی کی طرف پڑھتے دیکھتے ہیں عمر بھائی کون سے کلام آج ہمیں سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے، ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے قربان، اپنے جمیل رضوی کے قربان، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور
جھکی ہوئی یہ جبی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب ہنسی ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب ہنسی ہے حضور دیکھنا کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا دل غزی کا فقط آپ کی نظر کے سوا دل غزی کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا کوئی علاج نہیں ہے حضور دیکھنا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا مرہم روح جاں مدینہ ہے 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 مرکز دو جہاں مدینہ ہے مرکز دو جہاں مدینہ ہے ٹھوکریں بدر کی کیوں کھاؤں
کرے بدر کی کیوں میرا دارالامام مدینہ ہے، میرا دارالامام مدینہ ہے، گرنے والے وہاں سنبھلتے گرنے والے وہاں سنبھلتے قوت بے کساں مدینہ ہے، قوت بے کساں مدینہ ہے، مجرموں پہ خطر چلے مجرموں پہ خطر چلے جائے امن و امان مدینہ ہے، جائے امن و امان مدینہ ہے، اور اس جگہ قسمتیں سنورتی اس جگہ قسمتیں سنورتی ہیں، مر جائے انس و جان مدینہ ہے، مر جائے انس و جان مدینہ ہے، اے مدینے کے ڈھونڈنے والوں، اے مدینے کے ڈھونڈنے والوں، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، میں بتاؤں کہاں مدینہ ہے، عاشقان رسول کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں، فضل رب سے یہاں مدینہ ہے، فضل رب سے یہاں مدینہ ہے، کاش یا رب نبی کے جلووں میں، کاش یا رب نبی کے جلووں میں موت آئے جہاں مدینہ ہے، موت آئے جہاں مدینہ ہے، یا خدا جھومتا ہوا
سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، پھر سے پہنچے جہاں مدینہ ہے، مرہم روح و جان مدینہ ہے، مرکز دو جہاں مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نگرانی شورا کا کلپ دیکھتے ہیں موضوع کی مطابقت سے، کیونکہ موضوع ہمارا چل رہا ہے ہماری پہچان اور ایک مومن کی پہچان نماز ہونی چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں نماز کے فوائد۔ اس وقت ہمارا جو سونا ہے وہ بیڈ پر ہے، پلنگ ہوتے ہیں، تو پلنگ پر ہم بیٹھ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پاؤں لٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے کرسی پہ جس پر بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہ ہو گیا ہے زیادہ تر کہ گھروں میں کوموڈ کا یوز ہے نا، کوموڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں بھی گھٹنا آپ کا پراپر فولڈ نہیں ہو رہا۔ اچھا اب چلتے ہیں، اس کے بعد جب نہ فارغ ہو گئے تو کھانے پینے ناشتے کی طرف جاتے ہیں، تو اس پہ چیئر پر بیٹھنا ہے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ پھر آپ موٹر سائیکل یا کار پر بیٹھ رہے ہیں، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ اچھا اب آپ آفس چلے گئے تو وہاں بھی چیئر ہے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ ایون کہ سارے پورا دن گزار لینے کے بعد گھر آئے پھر سو گئے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ گھٹنا فولڈ ہوتا آپ کی نماز کے لیے، نماز میں آپ کے گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں۔ جب آپ سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں تو گھٹنا فولڈ ہو رہا ہے، جس کو ہم عموماً تو تحیات کہتے ہیں، اس میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، جلسہ بھی کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو۔ تو اب چونکہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، گھٹنا فولڈ نہیں۔ اچھا اب چونکہ کوئی سی گیدرنگ میں جانا ہے تو بھی چیئر پر بیٹھنا ہے، تو وہاں بھی گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ تو جمعے میں جا رہے ہیں تو جمعے میں بھی بیان میں چونکہ بیٹھ نہیں رہے، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا۔ ہمارے گھٹنے فولڈ نہ کرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب جب موقع ملتا ہے گھٹنا فولڈ ہونے کا تو پھر گھٹنا بولتا ہے تو مجھے فولڈ کر کے دکھا۔ تو ایک تو نماز کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ نماز کا جو پابند ہوگا اس کا گھٹنا وہ صرف گھٹنا فولڈ نہیں ہوتا، نماز کی پابندی میں آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طور پر موو کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا جو سر ہے وہ چونکہ پیشانی آپ زمین پر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ایک سجدے میں وہ جو کچھ بلڈ کی طرف سے آپ نے توجہ دلائی، سرکولیشن۔ جیسے ایک جب سجدہ زمین پہ کرتے ہیں نا، سجدہ واحد پوزیشن ہے جہاں ہارٹ کا لیول دماغ کے لیول سے اوپر ہوتا ہے، دل تو نیچے اور سر اوپر ہے جہاں سرکولیشن جانی ہے۔ سجدہ واحد پوزیشن ہے جہاں ہارٹ کا لیول اب اوپر ہے اور سر نیچے ہے، تو سرکولیشن امپروو ہو جاتی ہے، خون کا بہاؤ امپروو ہوتا ہے، ریڈیشن نکلنا شروع ہوتی ہیں اس کی، اور یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ ہاں تو جو فالج کا مرض، اس طرح کے مرض ہوتے ہیں، الزائمر ڈیزیز، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ہم اپنے سجدے بڑھا دیتے ہیں، ایک تو فرائض کے سجدے ہیں کرنے ہیں، پھر واجبات کے سجدے ہیں جو جیسے وتر واجب ہے، اس کے علاوہ سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس وقت ہمیں اللہ کی رحمت سے اوابین کے نوافل کی ترغیب ملی ہے، تہجد کے نوافل کی ترغیب ملی ہوئی ہے، اشراق چاش کے نوافل کی ترغیب ملی ہے۔ اس طرح اگر ہم دن بھر کی رکعتوں کو اور ان رکعتوں میں آنے والے سجدوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدے سے تو آدمی اگر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے تو سجدہ تو کتنی بلندی اور کتنے اس کے درجے بڑھا سکتا ہے، گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو اس کے جو میڈیکلی بینیفٹ ہیں وہ آپ دیکھیے کہ جب آپ ہاتھ سے جب اٹھتے ہیں سجدے سے تو آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے شولڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں، گھٹنے، آپ کی پاؤں کی انگلیاں سجدے کی حالت میں اور تشہد کی حالت میں آپ کی پاؤں کی انگلیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ انگلیوں کو بھی تو یوں سمجھے کہ مومنٹ ملتی ہے۔ تو یہ ایک نماز کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضمنی فائدے ہیں، نماز تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے اور فرض ادا کرنے کے لیے پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد نصیب ہوں گے، لیکن اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں دیگر جو فوائد عطا فرماتا ہے اور جو میڈیکلی بھی
प्रूफ हैं। तो अल्लाह करे कि हम पाबंदी के साथ अपनी नमाजों को पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। अल्लाह ने चाहा तो इसकी खूब बरकतें हमें नसीब होंगी। अल्लाह करीम हमें हासिल करने की तौफीक भी अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है हमारी पहचान के उन्वान पर। नमाज पढ़ें तो इसके अपने फ़ायदे अलग हैं, लेकिन मैं एक मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, मेरी पहचान जो है वो नमाज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मेरी पहचान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जब बंदा सुबह को अपने घर से निकलता है तो जिसने नमाज फ़जर अदा की होती है वो ईमान के झंडे के साथ अपने घर से निकलता है, और जिसने नमाज फ़जर पढ़े बग़ैर अपनी रोज़ी की तलाश के लिए निकला वो ईमान के झंडे के बग़ैर निकला। तो जो घर से ही अपनी अलामत लेकर ना निकला, जो अपनी नमाज छोड़कर ऐसे ही निकला, तो अब उसकी तिजारत में बाकी चीज़ों की क्या तवक्को की जाए कि वो मोमिनाना अंदाज पर काम करेगा। एक चोट करने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि फिर शैतान वरगला कर बहाने हमें सुझा कर कोई भी चीज़ कैसे भी बेचने पर मजबूर कर दे, किसी भी डील पर कैसे भी धोखा करने पर हमें उभारे कर सकता है। और फिर हमारी तबीयतें तो इस काबिल ही नहीं है कि हम अपने बेड से उठकर अल्लाह को मनाने के लिए सजदे में गिर जाए, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो जाए। जब हम ऐसे ही नहीं हैं तो जो दुनिया का नफ़ा हमें आ रहा है और हमें लगे कि यार झूठ नहीं बोलूँगा तो ये चला जाएगा, तो हम अपने दिल को कैसे मनाएंगे कि इस नफ़े को छोड़ो यार, मुझे सच्ची बोलना है। हमने तो अपने आप को बेड से सिर्फ उठाने पर राज़ी नहीं कर पाए थे, अपने बिस्तर को छोड़ने पर राज़ी नहीं कर पाए थे। तो अपनी तबीयतों को दुरुस्त करें। बंदा नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह करीम उसे बहुत सारी बुराइयों से बचा लेता है। नमाज जो है तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को अच्छे अखलाक अपनाने की तरगीब इरशाद फरमाई है। हमारे अखलाक मुसलमाना मोमिनाना होने चाहिए, जिसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और कलमा तय्यबा जो हम पढ़ते हैं ये तो है ही है, ये अरकान इस्लाम है, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये तो हमारी ज़िंदगी में होनी ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी बातें हैं जो अगर हम अपने अखलाक में, अपने किरदार में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी होगा। यहाँ चंद अहादीस मेरे पास अखलाकियात के हवाले से है कि बंदा अपने अखलाक को दुरुस्त रखे तो उसको अल्लाह की बारगाह में कितना मकाम मिलता है। अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बंदा उसने अखलाक के ज़रिए दिन में रोज़ा रखने और रात में क़याम करने वालों के दर्जे को पा लेता है। उसके अखलाक अच्छे हों, अच्छे अंदाज से किसी को ललकार नहीं रहा, किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा, किसी से झूठ नहीं बोल रहा, किसी को धोखा नहीं दे रहा, कितनी सारी चीज़ों से बच रहा है और इसकी वजह से माशरे में कितना अमन एक फैल रहा है और एतमाद की फ़ज़ा कायम हो रही है। अल्लाह करीम इसका सिला इसको अता फरमा रहा है। फरमाया कि दिन में रोज़ा रखने वाले, रात को नमाज़ें पढ़ने वालों के दर्जे को उसने अखलाक को थामने वाला पा लेता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अपने हुस्न अखलाक की वजह से रात को इबादत करने वाले और सख्त गर्मी में किसी को पानी पिलाने वाले के दर्जे को पा लेता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ महशर तुम में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब और मेरी मजलिस में सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो तुम में अच्छे अखलाक वाले और नर्म खू वो लोगों से उल्फत रखते हो, मोहब्बत रखते हो और लोग भी उनसे मोहब्बत करते हो। एक और हदीस मुबारक मुलाज़ा कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा कोई नहीं कि जिसका अखलाक और सूरत अल्लाह ने अच्छी बनाई और फिर उसे जहन्नम की ग़िज़ा बनाए। जब अखलाक अच्छा है, जब सूरत अच्छी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से भी बचाएगा। अल्लाह करीम से तौफीक मांगे कि मालिक करीम हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अच्छे अखलाक पर, हमारी पहचान पर गुफ्तगू जारी है। आइए मज़ीद मुबल्लिगीन से बातचीत लेते हैं। लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, उनको नफ़ा पहुँचाना, लोगों की भलाई चाहना,
کیونکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، تو یہ بھی تو انسان کے اچھے اخلاق میں ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل. کنز العمال شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. فرمایا کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ایک اور قرآن پاک میں اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کس کام میں مدد کرنی ہے، کس کام کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یعنی جو مدد بھی کرنی ہے تو نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں مدد کرنی ہے. اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری ایک روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت اس وقت تک پوری کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا رہتا ہے. اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرے، آپ اپنے مسلمان بھائی کی حاجتوں کو پورا کریں. ایک اور روایت میں مزید کچھ اضافہ بھی ہے. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اللہ اکبر، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ ہی اسے بے یارو مددگار چھوڑے. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا. اور جو کسی مسلمان کے عیوب، نقص، عیب اس کی ستر پوشی کرے گا، پردہ رکھے گا، لوگوں پر عیب اس کے ظاہر نہیں کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا. اللہ اس کے عیبوں پر پردہ فرمائے گا. مسلمان، اللہ کا شکر ہے کہ ہم خالد بھائی جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہم رہتے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے مسلمان کا خیال بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے ہمیں نفع بخش بننا چاہیے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. حدیث مبارکہ سنا کر اختتام کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وقر الکبیر وارحم الصغیر ترافقنی فی الجنہ. بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، جنت میں میری رفاقت کو پالو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، میں مبتلا ہے. رحمت حبیب داور، رحمت حبیب داور تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے